ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے محترم وزیر اعظم سے چند سوالات ہوں گے اور انتہائی مؤدبانہ گزارشیں ہوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صبح 10 بجے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایگزیکٹ 10 بجے اپنے اینڈرائڈ ٹویٹر فار اینڈرائڈ سے ایک انگریزی میں ٹویٹ کی، جس میں یہ لکھا تھا کہ دوز ہو ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس۔ اور پھر 11:01 پہ وزیر اعظم صاحب نے اسی کا اردو ترجمہ بھی باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا کہ جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، جو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں۔ اب صبح صبح وزیر اعظم کو یہ خیال آیا، کیا خیال تھا، کیا تھاٹ تھا؟ میں نے ایک دو وفاقی وزراء سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ وزیر اعظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بات ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاعر جب کہتا ہے تو اس کی تشریح تو ہوتی ہے، اور ہر کوئی تشریح اپنے مطابق کرتا ہے، تو وفاقی وزراء اس کی مناسب تشریح مجھے بتا نہ سکے، تو میں نے کہا چلو خود کچھ کرنے کی تشریح اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا تو کافی ساری چیزیں سمجھ آئیں کہ اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے، وزیر اعظم کیا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو میں سمجھاؤں وہ نہ ہو اور وزیر اعظم شاید کچھ اور سوچ رہے ہوں، لیکن جب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے، ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، معیشت بہتر کرنی ہے، تو وہ تمام چیزیں آج 3 سال بعد 2021 بھی ہم دسمبر میں داخل ہو چکے ہیں، 2 دسمبر آج تاریخ ہے، تقریباً 3.25 سال اس حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے، اور جتنے بھی کرائسس تھے آتے رہے، چلتے رہے، تو اس میں کیا حکومت کا بھی کوئی قصور ہے؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی کوئی قصور ہے؟ کرپشن کے حوالے سے جو ہمارے تمام ادارے تھے ان میں بھی ایک سوچ پائی جاتی تھی، وزیر اعظم کی بھی وہی سوچ تھی۔ اور پھر میرا دماغ گیا، ایک آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 2015 میں کراچی میں ایک مینار سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، جو بعد میں DG بھی بنے، انہوں نے وائٹ کالر کرائم کا ذکر کیا تھا۔ ایک بلو کالر کرائم تو بہت کم ہوتا ہے، بلو کالر کرائم کہتے ہیں، بلو کالر ورکرز کہتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں، جس میں عام پاکستانی ہوتے ہیں۔ عام پاکستانی اتنے جرائم نہیں کرتا۔ جو پاکستان میں اصل وارداتیں پڑتی ہیں وہ وائٹ کالر کرمنل سے پڑتی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کے کور کمانڈر نے جب اس بات کا اظہار کیا تھا، تب سے یہ بات اب تک ہمارے کم از کم میرے ذہن میں نقش ہے، اور اس کو میں نے کئی دفعہ اسٹڈی بھی کیا، اور جب بھی آپ کرپشن کے کیسز دیکھتے ہیں وہ نکلتے واقعی وائٹ کالر کرمنلز کے ہیں۔ کیا کہا تھا جنرل نوید مختار نے اس وقت؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. جی، بہت سادہ الفاظ میں سیمینار کافی لمبا تھا، تو اس میں کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس میں بتایا کہ وائٹ کالر کرائم، اس کے خلاف ہمیں جانے کی اشد ضرورت ہے، بہت جلدی جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو کرائم کے ساتھ لنکیجز ہیں، جو روابط ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف دا آرمی سٹاف، جب نئے نئے آئے تھے تو کافی ان کی انٹریکشنز بھی ہوتی تھیں، ان کو بھی اس چیز کا ادراک تھا، نہ صرف یہ بلکہ جنرل باجوہ کی جو کلیئرٹی ہے اس حوالے سے، وہ اپنی مثال آپ ہی رکھتی ہے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو پکڑ لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اس کا ایک دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا تھا، اور ہم یہ پہلے بھی ایک دفعہ چلا چکے ہیں ان کی یہ والی بات کہ جنرل باجوہ نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees and nobody can ask him. جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے۔ جی ناظرین، آپ جو عام آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، چھوٹی موٹی چوری کرے تو اسے تو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اربوں روپے کی چوری کریں اور نکل جائیں، اور ان سے جب آپ سوال کریں تو ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہاں جی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بہت اچھی بات کی تھی، لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان چند سالوں کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے 2020 میں
بتایا کہ جی اداروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ہمیں NRO دو، اور انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ اگر NRO کسی کو دیا گیا تو یہ غداری ہوگی۔ کیا کہا تھا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں، کسی طرح اتنا بلیک میل کریں، مجھے تو ان کو پتا ہے کر نہیں سکتے، تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں۔ یہ سب یاد رکھ لیں، اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو بلیک میل کر نہیں سکتے، اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ NRO لینے کے لیے اداروں کو بلیک میل کیا جائے، اور اس کو انہوں نے قرار دیا کہ اگر اس طرح کا کوئی کام ہوا تو یہ غداری ہوگی، ملک سے غداری ہوگی۔ انتہائی سخت الفاظ وزیر اعظم نے استعمال کیے، اور ان کی جو ایک پیشنیٹ پوزیشن ہے اس حوالے سے کرپشن کے خلاف، اس کا بڑا واضح اظہار کیا۔ اب NRO کی اصلاح آئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، اور اس وقت بھی ایک کارروائی ڈالی گئی تھی کہ جناب شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک NRO کر کے ان کے کیسز التوا میں ڈال دیے گئے اور انہیں باہر بھیج دیا گیا۔ اس میں چند دوست ممالک کا بھی کردار تھا، آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنسز جب معاہدہ وائلیٹ ہوا تھا تو اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ جنرل مشرف نے جو غلطی کی اس کا انہوں نے اقرار بھی کیا، بڑے دل کے آدمی تھے، اگر غلطی ہو جاتی تھی تو اقرار بھی اس کا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد جو غلطی کا انہوں نے اقرار کیا وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ NRO. Yes, NRO is the area where I apologize. I can say that it was a wrong thing to have been done. I shouldn't have done it. سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, but sometimes when you take decisions which you think are correct, but they turn out to be wrong. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور پھر ہوا کیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور جنرل مشرف پہ باقاعدہ غداری کا مقدمہ چلا, اس کی اپیل آج بھی نہیں سنی جا رہی. اب ناظرین سلسلہ کیا شروع ہوا, 2019 میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور مارچ میں باقاعدہ طور پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا مارچ 2019 میں کہ ملک میں سیاسی استحکام کا منجن ایک دفعہ پھر بکنا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کی بیماری کا بہانہ بنے گا, لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی چھوڑیں ملک چلانا ہے سیاسی استحکام کے لیے. وہی سیاسی منجن ہے جو جنرل مشرف کو بھی بیچا گیا تھا, وزیر اعظم عمران خان کو بھی بیچنا شروع ہو گئے تھے. میں مارچ 2019 اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کہ بطور صحافی ہم تو اپنا کردار ادا کرتے رہے, ہم بتاتے رہے, کیونکہ ہمیں تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, گو کہ بلکہ پہلا مصرع اس کا یہ کہ گو کہ بت ہیں جماعت کی آستین, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور ہم نے مارچ 2019 میں کیا بتایا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. آج کل ایوان اقتدار میں ایک دفعہ پھر سیاسی استحکام کی بات ہونا شروع ہوگی, اور جب بھی سیاسی استحکام کا منجن بکنا شروع ہوتا ہے تو اس میں پولیٹیکل اکوموڈیشن بھی ہوتی ہے. جی ہاں, پولیٹیکل اکوموڈیشن, اور یہ والا سلسلہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے. اس کی مختلف ادوار میں ہم نے مختلف قسم میں امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے. جنرل مشرف کا دور اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے, اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ جناب ملک میں اگر سیاسی استحکام چاہیے تو میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا جائے. اس کے بعد پھر 2007 میں ISI کے اس وقت کے چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب ابو دھابی اور دبئی سیکرٹ فلائٹس لے کے گئے اور ایک NRO کی تشکیل کے لیے انہوں نے کافی کام کیا. لیکن یہ تمام معاہدے جو بیہائنڈ دا سینز چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ چھپی ہوئی رہتی ہیں, لیکن ایک لفظ جو بار بار جب استعمال ہونا شروع ہو جائے ایوان اقتدار میں, سیاسی استحکام, پولیٹیکل سٹیبلٹی, تو اس سے ہمیشہ ایک دھواں سا اٹھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. اور جب بھی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ بین الاقوامی قوتوں کا بھی کردار آ جاتا ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کا کردار آتا ہے, برطانیہ کا کردار آتا ہے. اگر سن 2000 میں دیکھیں تو دیگر ممالک کا کردار بھی اس میں آیا تھا, رفیق حریری صاحب کا کردار سامنے آیا تھا, کچھ سعودی کردار اس میں سامنے آیا تھا, اور دیگر ممالک جو کہ خود کونڈلیزا رائس بھی لکھ چکی ہیں, جیک سٹرا لکھ چکے ہیں, جنرل مشرف صاحب خود اس کا بارہا ذکر کر چکے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں عوام سے خفیہ رکھی جاتی ہیں. بنیادی وجہ کیا بنی تھی اس وقت بھی, میڈیکل ٹریٹمنٹ, میڈیکل گراؤنڈ, ہیلتھ ریزنز کے اوپر جو کنوکشنز تھیں وہ ساری کی ساری سیٹ اسائڈ کر دی گئی تھی, اور سیاسی استحکام کا منجن اس وقت بھی بکھ رہا تھا. آج بھی ایوان اقتدار میں
کچھ لوگ یہی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کچھ ٹرانزیشنز بھی ہو رہی ہیں اور ان ٹرانزیشنز میں دوبارہ سے یہ منجن بکنا شروع ہو گیا کہ جی سیاسی استحکام ہمیں چاہیے. تو کیا اگر سیاسی استحکام چاہیے تو ملک میں جو احتساب کا ڈرامہ پچھلے 2 سال سے رچایا گیا اس کو بند کر دینا چاہیے؟ جی ناظرین، ہم اس وقت بھی چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ جناب ایک ڈرامہ شروع ہو گیا، ایک سیاسی استحکام کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. جو ایک انسٹیٹیوشنل سوچ تھی، جو وزیر اعظم کی سوچ تھی کہ اس ملک نے اگر آگے جانا ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے، وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے. لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز ہماری کون سنتا ہے؟ ہم تو ناظرین آپ کو بتا سکتے ہیں، عوام کو بتا سکتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، پس پردہ کیا کہانیاں چل رہی ہیں. تو یہ مارچ میں ہم نے باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا کہ ڈرامہ کیا کھیلا جانے والا ہے، اور اس وقت تک سپریم کورٹ، جے آئی ٹی، یہ سارے معاملات ہو چکے تھے. اور پھر جولائی 2019 میں، مارچ میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ سیاسی استحکام کا منجن بکنا شروع ہو گیا ہے، جیسے جنرل مشرف کو بیچا گیا اور پھر انہیں غدار ٹھہرایا گیا. اور اس وقت بھی جو رابطے تھے، کون کون کروانے والے تھے، کیا کیا چیزیں سمجھائیں گی جنرل مشرف کو، وہی سیاسی منجن ایک دفعہ پھر مارچ 2019 میں بکا. اور پھر جولائی 2019 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا، اور وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. کوئی سفارش نہیں چلے گی. لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کس عرب ملک سے سفارش ہے، یہ کس عرب ملک کو لیٹر لکھا گیا؟ آپ یقین کریں کہ انہوں نے 2 کو انہوں نے میسیجز بھجوائی، ان کے بیٹوں نے، میں نام نہیں لوں گا، کہ جی سفارش کریں میرے سے کہ ان کو سعودی کنگ کو نہیں میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے یہ کہا میری طرف ان کو کہ جی ان کو کہیں کہ جی کسی طرح یہ باہر ان کو بھجوا دیں. مجھے بلکہ باہر سے بھی سفارشیں بھجوائی ہیں، ایک آدھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کی ہے. جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں، جس مرضی جس کے پاس چلے جائیں، گھٹنے گوڑے دبائیں اس کے. میں نے آپ سے جواب لینا ہے.